بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو انڈیا کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے کہ اس وقت انڈیا میں صورتحال کرونا کی وجہ سے جو ہے انتہائی خراب ہے، انتہائی خطرناک حد تک کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا کے اندر یومیہ جو کیسز کی تعداد آ رہی ہے وہ 10 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جو کہ اب تک انڈین میڈیا کے اوپر جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ بتائی جا رہی ہے۔ اور آپ جو نیوز وغیرہ میں سن رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے اندر، وہاں پر بھی آپ کو جو فگر بتایا جا رہا ہے وہ 2 سے 2.5 لاکھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، لیکن اصل میں یہ تعداد جو ہے وہ 10 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اور انتہائی تشویشناک خبر یہ ہے، انڈیا کے اندر جو یومیہ جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ اس وقت 5,000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شمشان گھاٹ اس وقت بالکل بلاک ہو گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انڈیا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ادویات بنانے والا ملک ہے، اور یہاں پر انڈین جو عوام ہے، انڈیا کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے فرسٹ ٹائم یہاں پہ کرونا کی ویکسین تیار کی گئی، لیکن بدقسمتی سے انڈیا کے اندر مودی کی جو حرکات ہیں یا مودی کی جو بددیانتی ہے، اور جو ہندوؤں کا مسلمانوں پر ظلم و ستم رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے مسلمانوں کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا تھا، مسلمانوں کو عبادات نہیں کرنے دی جا رہی تھی، کشمیر پر جو ایک ظلم کیا جا رہا تھا وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، اس کے اوپر تو ایک الگ داستان لکھی جا سکتی ہے۔ لیکن جو ہندوستان کے اندر مسلمان تھے جن کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا، ان کو مساجد کے اندر جا کے مارا جا رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ویڈیوز چل رہی ہیں ڈنڈوں سے مارا جا رہا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے کے دوران ہی ان پہ، یا مسجد سے باہر نکلتے وقت ان پہ ڈنڈوں سے جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا تھا۔ تو یہی وہ وجہ ناظرین پیش آ رہی ہے کہ اب وہاں پہ صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ شمشان گھاٹ جو ہے اس کے دروازے اب بند کر دیے گئے ہیں، کیونکہ اندر جگہ ہی ختم ہو گئی ہے۔ مطلب دیکھیں نا، آپ اگر شمشان گھاٹ کے اندر کی اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے، وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ وہاں پر اب جلانے کے لیے لکڑیاں ہی ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ یومیہ وہاں پر 5,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ وہاں پہ کرونا سے مر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ دنیا میں نئی قسم ایجاد ہوئی ہے کرونا کی، جو کہ انڈیا سے نکلی ہے، اور انڈیا میں ہی یہ سب سے پہلے پائی گئی ہے۔ اس کو جو ہے وہ جب اس پہ تحقیقات کی گئی ہے تو یہ انڈیا سے ہی نکلی ہے، اور سب سے پہلے یہ انڈیا کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جا رہی ہے، وہیں پر انڈیا کے اندر جو ہے سیاسی ریلیاں نکالی گئی حال ہی میں، جب یہ کرونا کی جو وبا ہے اس نے شدت اختیار نہیں کی تھی، تو اسی دوران ریلیاں، جو سیاسی ریلیاں ہیں، اور خاص کر اس میں جو حکومتی جو ایک پارٹی ہے جو کہ مودی کی پارٹی ہے، ان کی طرف سے انتہائی درجے کی جو ریلیاں ہیں وہ نکالی گئی۔ اور آپ کو یہاں پر یہ بتائیں کہ ایک میلہ ہوتا ہے جسے کمبھ میلہ کہا جاتا ہے، یہ ہندوؤں کا ایک تہوار ہے، اور یہ جب کہ اگلے سال اس میلے کا انعقاد ہونا تھا، لیکن یہ 1 سال پہلے ہی، جب کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کریں اور مزید احتیاط کریں تاکہ یہ جو وبا ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو، لیکن اب یہ گورنمنٹ سطح کے اوپر اس میلے کو مکمل طور پہ حمایت حاصل ہوئی، اور یہ کمبھ میلہ جو ہے وہ لگایا گیا، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، اور اس کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے۔ ناظرین، اس وقت انڈیا کے اندر جو سوشل میڈیا ہے اس پر پابندی ہے۔ کوئی بھی شخص انڈیا کے اندر کسی بھی طرح سے اگر بھارت کے حالات پر بات کر رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹنگ میڈیا کی تو آپ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر طرف مودی سرکار نے جو ہے وہ پہرا سخت دیا ہوا ہے، ہر طرف ان کی جو ٹیم ہے، سرکاری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ کہاں پر انڈین گورنمنٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ اگر ٹویٹر پر کسی بھی اکاؤنٹ سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کو بلاک کروا دیتے ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کو بلاک کروا دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں پر پوسٹ لگاتا ہے تو جو ہے اس کے باہر، اس کے گھر کے باہر جو مودی کے جو غنڈے ہیں وہ اس کے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الیکٹرانک میڈیا کو یہ صاف بتایا گیا کہ آپ نے بھارت کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ نے جو حقیقت ہے وہ آپ نے بیان نہیں کرنی۔ مطلب اگر کہیں پر 100 لوگ مر رہے ہیں تو آپ نے صرف کہ 10 لوگ جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، اور اسی طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کو تو بالکل اجازت نہیں ہے،
انٹرنیشنل میڈیا تو وہاں پہ کوریج نہیں دے سکتا. وہاں دور دور تک شمشان گھاٹ کے قریب جو ہے جو تصاویر آئی ہیں، جو پکچر آئی ہیں، وہ وہی لوگ تھے جو کہ شروع میں جا چکے تھے جب یہ کرونا وبا اتنی شدت اختیار جب اس نے نہیں کی تھی. تو اس وقت کی جو پکچر تھی وہ سامنے آئی تھی. اور کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ ڈرونز کی آئی ہیں جو کہ سرکاری طور پر لی گئی تھی، لیکن وہ کچھ پکچرز جو ہے وہاں کی لیک ہوئی ہیں. اس کو مکمل طور پہ سامنے نہیں لایا جا رہا کہ اس وقت شمشان گھاٹ کے اندر کیا صورتحال ہے، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ شمشان گھاٹ میں مزید اب جو ہے وہ مزید گنجائش نہیں ہے. اور گورنمنٹ جو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ لوگوں کو ہسپتالوں کے اندر اپنے پیاروں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. لوگ رو رہے ہیں. میں آپ کو کچھ ویڈیو یہاں پر دکھاؤں گا. کیا نہیں ہے، پوری رات تو کوئی آتا ہی نہیں ہے. ہلکے سے ان سے ماسک ہٹ گیا، کوئی لگانے نہیں آیا، کوئی لگانے نہیں آیا. تڑپ تڑپ کے فون کر رہی ہے ہمیں، وہ ماسک لگا جا، آ جا آ جا. کیا کریں ہم، اوپر بھی نہیں جانے دے رہے کہ ہمیں پی پی کٹ بنا، ہم کیئر کر لیں گے. یہاں لے کے آئی انہوں نے، پتہ نہیں کیا کتنی دیر تک تو ایڈمٹ ہی نہیں کیا، علاج ہی نہیں کرا. میرے پاس موبائل دے رکھا تھا، وہ فون بھی نہیں ریسیو ہو رہا. آج کال آ گیا کہ وہ ختم ہو گئے. میں 2 گھنٹے، مجھے یہاں 8 بجے سے میں یہاں آیا ہوں اور دیکھ لو 2-2.5 گھنٹے ہو گئے. ابھی 1 گھنٹہ اور نمبر نہیں میرا آنے کا. تو ہمارے پاس تو چلو گاڑی ہے، میں اس میں بیٹھا ہوں. جو جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ کہاں بیٹھے گا بیچارے. آپ یہ ویڈیو دیکھیں، لوگ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی دل کی بات باہر نکال رہے ہیں، رو رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پیاروں سے نہیں ملنے دیا جا رہا. اور یہاں تک بھی بتانے میں آیا ہے کہ لوگوں کو بتائے بغیر اسپتالوں سے میتوں کو، ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو خفیہ طور پر جو ہے وہاں سے نکالا جا رہا ہے. اور سرکاری سطح پر کہیں دوسری جگہ پر جو کہ خفیہ جگہ ہے، وہاں پہ مودی سرکار نے جو ہے ایک شمشان گھاٹ بنوائی ہے اور وہاں پہ لوگوں کو جلایا جا رہا ہے. اور بہت سی ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ ہاسپٹلس کے باہر اپنے پیاروں کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب انہیں جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز دی جائیں گی اور وہ ان کو اپنی مذہبی رسومات ادا کر کے جو ہے شمشان گھاٹ لے کر جائیں گے. اور بہت سے مسلمان لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ کوئی نہیں دیکھ رہے کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو سڑکوں پر آکسیجن دے رہے ہیں. آپ دیکھیں گاڑیوں کے اندر آکسیجن لگی ہوئی ہیں، رکشہ وغیرہ اگر کہیں ہے تو اس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، ان کو آکسیجن لگی ہوئی ہے. اور مودی جو احسان فراموش بندہ ہے، ایک نمبر کا احسان فراموش بندہ ہے. اس نے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. جتنا بھی مشکل وقت ہو، مودی جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کا جو شیطان ہے، اس نے اپنے شیطان کو ہمیشہ اونچا رکھا ہے. جیسے فیصل عیدی صاحب نے ایک تاریخی عمل کیا اور پاکستان سے جو ہے 100 کے قریب جو ایمبولینس ہیں وہ انڈیا روانہ کی. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ فیصل عیدی صاحب نے جو ہے انڈیا کو بھی خط لکھا تھا اور پاکستان کو خط لکھا. پاکستانی گورنمنٹ نے تو فی الفور جو ہے اس پر عمل کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بالکل یہ کام کر سکتے ہیں اگر انڈین گورنمنٹ جو ہے اس کی اجازت دیتی ہے. بلکہ پاکستان نے اپنی طرف سے جو ہے یہ کہا کہ نہ صرف ہم 100 ایمبولینس جو ہے وہ ہم بھارت بھیج رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کے لیے امدادی سامان یہاں سے بھیجیں گے. اگر وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑی تو وہ ہم آپ کے لیے بھیجیں گے. آپ کو آکسیجنز ہم یہاں سے سپلائی کریں گے. اب مودی سرکار جو ہے وہ اس نے یہ سوچا کہ اب چونکہ یہ جو حالات ہیں یہ آج نہیں تو کل یہ گزر جانا ہے اور پاکستان کا جو یہ احسان ہے یہ ہم پر ایک قرض بن جائے گا. اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز کو ویلکم کہا، کیونکہ انڈین جو پبلک ہے اس کا پریشر تھا مودی کے اوپر. حالانکہ مودی کبھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح سے پاکستان کے کسی بھی اقدام کو خوشائن قرار دے اور اس پر ان کا شکریہ ادا کرے. جہاں پہ انڈین لوگ جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، انڈین میڈیا جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر تعریف کی جا رہی ہے، لیکن اس بات کو دبایا جا رہا ہے. اس بات کو جو ہے وہ پبلکلی نہیں لے کے آیا جا رہا سامنے، کیونکہ دنیا کو جو ہے وہ مودی کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ نظر آ جائے گا. حالانکہ سب جانتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کوشش اس کی یہی ہے کہ جتنا کم سے کم ہو سکے جو اس وقت صورتحال انڈیا کی ہے وہ دنیا کو نظر آئے، پاکستانیوں کو نظر آئے. پوری دنیا یہ نہ سمجھے کہ اس وقت کہ انڈیا کی جو حالت ہے وہ انتہائی درجے کی خراب ہے. میڈیا چینل، نیوز چینل یا سوشل میڈیا پر پاکستان کی حمایت میں بات کوئی نہیں کرے گا، پاکستان کی تعریف کوئی نہیں کرے گا. آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر فلٹر ایڈ کر دیا ہے. اگر کوئی بھی اکاؤنٹ پاکستان کے حق میں بات کرے گا فوراً اس کو بلاک کر دیا جائے گا.
इंटरनेशनल मीडिया को आगे नहीं आने दिया जा रहा और इंटरनेशनल मीडिया भी यही चाह रहा है कि हम आगे बढ़कर कवरेज करें, दुनिया को बताएं कि यहाँ पे कितनी मुश्किलात हैं और दुनिया से जो है वो भारत के लिए इमदाद आए। जहाँ पर जब पाकिस्तान और इंडिया की बात होती है, जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हालात कशीदा होते हैं और उस वक़्त जो है अमेरिका और बरतानिया, ठीक है, ये दोनों जो ममालिक हैं, ये दोनों जो ताकतें हैं, आलमी ताकतें समझती हैं अपने आप को, ये उस वक़्त जो हैं वो मोदी के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आप आगे बढ़ें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आप कर सकते हैं आप करें, हम आपके पीछे खड़े हैं, आपको हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब जब कि इंडिया पर एक कुदरती आफत ने इंडिया को घेर रखा है, तब ये जो ताकतें हैं या ये जो एक नामी दोस्त हैं, वो इस वक्त जो है वो बैक फुट पर चले गए हैं। और जहाँ पे पाकिस्तान को वो अपना हरीफ समझता है, एक दुश्मन समझता है, पाकिस्तान ने हर लिहाज से इंडिया की मदद करने की पेशकश की है और कर भी रहा है। और दूसरी तरफ चाइना, जो कि वो भी हरीफ समझा जाता है इंडिया का, और चाइना ने भी कहा है कि इंडिया को जिस किस्म की मेडिकल से रिलेटेड जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी, जो भी उसकी नीड होगी, हम उसको प्रोवाइड करेंगे। और आपसे फिर गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो हो वो आसानी से आपके पास पहुंच जाए, आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाए। पाक रियलिटी यूट्यूब चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, मोदी के हवाले से या इंडिया की जो इस वक्त सूरत हाल है उस हवाले से आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर।